ورنہ امیر تو غریب کی خبر لینے کوئی نہیں آتا۔ کہا کہ میں اس کے قریب بیٹھا، میں نے دیکھا کہ اسے بخار ہے، تپ رہا ہے کہ اس نے ایک انگوٹھی اپنی جیب سے نکالی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہتا ہے کہ حضور جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد مجھے دفن کرنا اور کل شام کو بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں جانا اور یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ کہا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہے گا کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میرے مکان کی دیوار گر گئی، میں بغداد کے چوک پر پہنچا مزدور کے لیے۔ میں نے لوگوں سے بات کی کہ مزدور کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا فلاں چوک پر مزدور بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان مزدوروں میں میری ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی، بڑا کمزور سا اس کا وجود، لیکن چہرہ بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھنے والا ہے۔ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رعنائی ہوتی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری تو کرنی ہے مجھے۔ میں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا حضور میری 3 شرطیں۔ میں نے کہا شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور تو شرطیں لگا کے جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں جس کے یہاں کام کرنے جاتا ہوں تو میں اپنی 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو میری شرطیں منظور ہیں نا تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے یہاں کام کرنے کو تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری شرطیں پسند میں آپ کے یہاں کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا چل بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ لوگ 4 دینار لیتے ہیں، مجھے آپ 3 دینار دینا۔ کہا کہ بھائی باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ کہا کہ حضور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں کام تو کروں گا لیکن میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اور تیسری شرط اس نے یہ رکھی کہ اذان ہو جائے گی تو میں آپ کی نہیں سنوں گا بلکہ میں اللہ اس کے رسول کی بات مانوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس مزدور کو اپنے گھر لے آیا، میں نے اسے کام بتائے، تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس مزدور نے ان کاموں کو 2 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ اگر ہمارے مزدور سگریٹ پینے بیٹھے نا تو اس میں بھی تو آدھا گھنٹہ لے لیتے، اگر وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں برباد کر دیتے۔ انہیں بھی تو سوچنا چاہیے نا، اگر بھائی معاہدہ کیا ہے نا تو اس پہ کھرا اترنا چاہیے۔ کہا کہ بھائی جب انسان کام کراتا ہے تو کام اور نکل آتے ہیں۔ میں نے اسے کام بتا دیے، وہ کام کرنے لگا، اور جب نماز کا وقت ہوا اس نے مٹی نکالی تھی اور مٹی کے اوپر خدام کو رکھا اور نماز پڑھنے جانے لگا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ بھائی اس کے لیے سیدھا کر دے، تو اس نے کہا کہ بھائی تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب نماز کا وقت ہوگا، جب اذان ہو جائے گی تو میں کسی اور کی نہیں سنوں کہ میں اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہ نماز پڑھ کر آیا تو میری بی بی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ بی بی نے کہا کہ مزدور نے کام کیا ہے، کہہ دو کہ کھانا کھا لے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور آج میرا روزہ ہے، رمضان بھی نہیں تھے، نفلی روزہ رکھا تھا اس نے۔ جب شام ہوئی میں نے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے یہاں کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ گھر چلا گیا۔ اگلے دن مجھے کام اور نکلا، میں چوک پر پہنچا، میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مزدور کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ ہفتے میں 1 بار کام کرتا ہے، اس کے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے۔ جب وہ 3 دینار کما لیتا ہے نا تو سارا ہفتہ اللہ اس کے رسول کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کہ میں نے 1 ہفتے انتظار کیا، میں نے کہا کہ کام تو اسی سے کرانا ہے، اور جب میں 1 ہفتے کے بعد میں چوک پر گیا، لوگوں سے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آج اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ تو مزدوروں نے بتایا کہ اس کا داد کے پیچھے جو بستی ہے نا وہ سیدھا اس کا مکان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر پر پہنچا اور میں نے مکان پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ حضور آپ ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جائیں۔ میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا کہ بھائی تجھے کیسے پتہ میں آیا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ حضور اللہ والے ہو، آپ ہی کو تو آنا تھا، ورنہ امیر تو غریب کی خبر لینے کوئی نہیں آتا۔ کہا کہ میں اس کے قریب بیٹھا، میں نے دیکھا کہ اسے بخار ہے، تپ رہا ہے کہ اس نے ایک انگوٹھی اپنی جیب سے نکالی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہتا ہے کہ حضور جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد مجھے دفن کرنا اور کل شام کو بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں جانا اور یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ کہا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہے گا کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن کہنا کہ تیری ایک امانت ہے، آپ سے ملے گا، پھر آپ اسے یہ انگوٹھی دے دیں، پھر آپ فارغ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات تو مجھے چلے ہی جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے اللہ سے۔
اس نے کہا کہ حضور مجھے تنہائی اختیار کرنے دیں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر آ گیا، ساری رات اس کی باتوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے سورج نکلا اور میں نماز فجر کے بعد اس کی بستی میں پہنچا، اور جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ خوشبوئیں میرا انتظار کر رہی تھی، اور جب میں نے چہرے سے چادر کو ہٹا کے دیکھا نا تو اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اکھا جدو میٹیاں زمانہ مینو روبے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روبے گا۔ کہتے ہیں کہ میں تو 2 بندے لے کے گیا تھا نماز جنازہ کے لیے، نہ جانے مخلوق کہاں کہاں سے آئے، کہاں کہاں سے لوگ اس کے دیدار کے لیے آئے۔ جنازہ پڑا، اسے دفن کیا۔ شام کو میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچا عصر کی نماز کے بعد۔ کہا کہ بھئی تیری ایک امانت ہے۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، کون سی امانت ہے؟ کہا کہ وہ میں نے انگوٹھی سے دے دی۔ بادشاہ ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا کہ اس سے تجھے کیا مطلب؟ کہا کہ اس کی مجھے قبر پر لے چلو۔ اور جب میں اس کی قبر پر لے کر آیا تو بادشاہ ہارون رشید لیٹ کر چیخیں مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ بھئی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ تو نے کچھ بتایا اس نے کچھ بتایا، کہ مجھے یہ تو بتا کہ یہ مرنے والا تھا کون؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے وقت کا بادشاہ کہ حضور یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا یہ تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہا کہ حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، روزانہ ہم سے کہتا کہ بابا بڑی دولت اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھے ٹانگیں سمیٹ نہیں جائیں گے۔ روزانہ ہمیں دعوت دیتا آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، اپنی ماں کو سمجھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا ناراض ہو کر گھر سے نکلا، اس نے کہا کہ بھئی اب تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ کہا کہ غلطی سے یہ انگوٹھی اس کی جیب میں رہ گئی تھی۔ کہا کہ دیکھو آج میرے بیٹے نے وہ انگوٹھی بھی واپس کر دی۔ بادشاہ ہارون رشید دھاڑے مار کر رویا اور کہتا ہے کہ تھا تو یہ میرا بیٹا لیکن میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا، زندگی تو لمحہ لمحہ موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس جوانی کو مالک کی دہلیز پر قربان کر دو۔ کوئی بھروسہ نہیں موت کا کہ موت تمہیں کب اپنے آغوش میں لے لے۔